السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے، دعاؤں کی درخواست ہمیشہ رہتی ہے۔ چلیے مل کے محبت کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور شکل وائز بھی آپ کو بتایا تھا کہ محبوب کریم سے بہت ملتی تھی۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی اور ددھالی دونوں سائڈوں سے حضرت عثمان غنی رشتہ دار بنتے ہیں۔ اور والدہ کی تھوڑی مزید وضاحت کر دوں کہ آپ کی والدہ ماجدہ اروی بنت قریظ بن ربیہ ابن حبیب بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصا تھی۔ اروی کی والدہ ام حکیم جن کا نام البیدہ، اس کی کل وضاحت کی تھی، یہ مزید ضرورت پڑی تو آج بتا دیا، اور اس کے معنی بھی بتایا تھا آپ کو، سفید اور رنگت والی ایٹسٹرا۔ بیدا بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا تھا، یہ ان کا پورا نام پوچھا گیا تو بتا دیا۔ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ام حکیم البیدا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ یوں حضرت سیدنا عثمان بن عفان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے، جو کل میں نے بڑا مختصر کر کے بتایا تھا آپ کو۔ بہرحال آپ کی پیدائش طائف میں ہوئی تھی۔ آپ بہت ایجوکیٹ انسان تھے، جس وقت بہت کم لوگ پڑھے ہوئے تھے، اس وقت آپ پڑھنا لکھنا بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور آپ چونکہ بہت نیک نیت انسان، ایماندار اور سچے انسان تھے، اس وجہ سے لوگوں کا اعتبار بھی تھا، اور اللہ نے رزق میں وسعتیں بھی عطا کی۔ خصوصاً آپ کپڑے کی تجارت میں نمایاں مقام رکھتے تھے، اور آپ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان کی عمر مبارک 34 یعنی 34 برس تھی، اور وہ اپنے بارے میں بتاتے بھی ہیں، اور آپ بھی جان کے خوشی ہوگی آپ کو کہ چوتھے نمبر پہ ایمان لانے والے، اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ کن کی دعوت پہ اسلام لائے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا، تو اس وقت چند لوگوں نے ہی چونکہ اسلام قبول کیا تھا۔ ایک روز میں اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا، تو میری خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، کبھی جھوٹ تو انہوں نے بولا ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، ششو پنج میں مبتلا تھا، کیونکہ بنو ہاشم کی طرح میرا بھی پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار جو جانتے ہیں آپ بھی، ابو جہل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے تھا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گزرے، تو حضرت ابوبکر صدیق ادباً کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے بادب با کمال لوگ ہوتے ہیں، ذرا آپ بھی اپنا محاسبہ کیجیے۔ تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو فرماتے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا کوئی کام کر رہا ہو نا، دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، کیسا پیارا لمحہ ہوگا، محبوب نے دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، اور فرمایا اے عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کی طرف بلاتا ہے، اس کی مہمانی قبول کرو۔ تو اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسلام کرنے میں ہی بھلائی اور بہتری ہے، میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ورڈ سنے نا تو آپ نے دیر نہیں لگائی. نیکی پہ لبیک تو نیک روحیں کیا کرتی ہیں نا، تو فوراً لبیک کی اسلام قبول کر لیا. اب اس ٹائم اسلام قبول کرنا، اس ٹائم لا الہ کہنا. آج دیکھو مکہ اور مدینہ اور طائف کے اندر نماز پڑھنا، اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت آپ سوچئے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ جس نے اسلام کا اعلان کیا گویا اس نے اپنی موت کو دعوت دی، یہ حالت تھی. ایسے حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی ہوا. مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ یہ ادنا سی سزا ابھی بتا رہی ہوں کہ ان کے چچا ان کو کچی کھال کے، جانور کی جو کھال ہوتی ہے نا، اس کے اندر لپیٹ کے دھونی دیا کرتے تھے آگ کی، تاکہ بدبو کی وجہ سے اور اس وجہ سے پریشانی کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر جائیں. لیکن قربان جب حضرت عثمان غنی پہ پھرنا تو بڑی دور کی بات، آپ کی وجہ سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی. اسلام قبول کیا، اذیتیں برداشت کی، لیکن اللہ نے عزتیں بھی وہ دی نا، کسی اور کے حصے میں اس طرح کی عزتیں بھی نہیں آئیں. کسی انسان کے حصے میں نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن قربان جو حضرت عثمان غنی پر کہ ایک نہیں 2 بیٹیاں، وہ بھی امام الانبیاء کے حصے میں آتی ہیں. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی آپ کو ملتا ہے، اور نیکیاں بھی وہ کی کہ آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے. جب میٹھے پانی کی قلت تھی، صرف ایک کنواں تھا بحر روما، اور وہ بھی یہودی کی ملکیت میں تھا. وہ جب دیکھتا تھا نا کہ پانی کی قلت ہے، لوگوں کی ضرورت بھی زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مہنگے داموں دیا کرتا تھا، یعنی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نہ ہے کوئی انسان جو اس طرح کنویں کا پانی استعمال کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو کون اٹھے تھے؟ حضرت عثمان غنی. کنواں خریدا اور فری میں سب میں اجازت دے دی کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کنویں کے ارد گرد کے جو باغات ہیں نا، جو زمینیں ہیں، وہ بھی حضرت عثمان غنی کی ہیں، ایسی وقف کی کہ آج بھی بینک میں انہی کے نام کا اکاؤنٹ ہے، اور وہ پیسے آج بھی مخلوق کی خدمت پہ لگ رہے ہیں. اور مسجد نبوی کی توسیع کا جب ٹائم آتا ہے، نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں اور جگہ تھوڑی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک آدمی تھا جس کی زمین تھی، اس سے کہا کہ اگر آپ زمین ادھر وقف کر دیں، تو اس نے ہماری طرح کا تھا نا، اس نے ٹال مٹول کی. لیکن نصیبوں والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی سن رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تمہیں جنت میں گھر چاہیے تو وہ زمین کا حصہ مسجد نبوی میں دے دو. کتنا بڑا سودا تھا، کتنا پیارا سودا تھا. اس نے جب ایسے آئیں شائیں مائیں کی نا، میرے بچے اور یہ ایسے کہانیاں پڑھی، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی بولے نہیں. جب وہ آدمی باہر نکلا نا، نیکیاں کمانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسے سودا طے کیا. اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈبل قیمت دی، سنگل دی یا ڈبل تھی، بہرحال وہ جگہ خرید لی. اور آ کے پوچھتے محبوبہ، جو آپ ان سے بات کر رہے تھے کہ جو جگہ زمین میں دے گا اس کو جنت ملے گی، کیا یہ سودا انہی کے لیے خاص تھا یا جو بھی کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کرے گا اس کے حصے میں اسی طرح کا سودا آئے گا. تو وہ رجسٹری یا وہ جو زمین کے کاغذات تھے وہ ہاتھ میں تھما دیے اور محبوب کا دل جیت لیا. اللہ اکبر. اور مسجد نبوی قیامت تک قائم رہنے والی وہ مسجد، اللہ اکبر، جس میں ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی مومن ترسا کرتا ہے، کیونکہ نیکیاں بھی تو بے حساب ہے نا. اور جو خوش نصیب ادھر پڑھتے ہیں، جن کو موقع ملتا ہے، وہ تو ہیں لکی لوگ. بہرحال یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کے حصے میں مسجد نبوی کعبۃ اللہ شریف کے اندر نمازیں پڑھنے کی
مولا آسانیاں پیدا فرما اور توفیق عطا فرما۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، وہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے تھے تو سب سے پہلے اٹھنے والے کون تھے؟ ہر ایک نے حصہ ڈالا، لیکن سب سے زیادہ کس نے ڈالا؟ حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ دیے تھے، ماں ساز و سامان، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر دوبارہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک کہ 100 کا فگر انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ پھر دعا کیا دی وہ آپ پچھلی آڈیو ضرور سنیے۔ ایک دفعہ ایک شام کا بندہ تھا، تاجر تھا، حالات بہت خراب ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھے تو اس طرح چاہیے، قرض چکانا ہے۔ تو وہ جب گھر لے کے جاتے تو ان کے حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، جس طرح یہ لوگ کچھ نہیں ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب انہوں نے مخاطب کیا تھا، فرمایا تھا آپ امیر ہیں، یعنی حکمران ہیں، اور دوسرے بھی امیر ہیں، یعنی آپ تاجر ہیں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، تو آپ میری مدد کیجئے۔ جب گھر جا کے دکھایا، باہر کی سچویشن پھر بڑی اچھی تھی، گھر جب گئے وہ حیران ہو گئے کہ ان کی حالت عام انسان کی نسبت بھی ڈاؤن تھی، کہ کوئی آسائشوں والی چیز وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اور جب عرض کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کا رستہ دکھایا؟ حضرت عثمان غنی کا۔ اس بندے نے کہا کہ کیا آپ کا حوالہ دینا پڑے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا میٹھا جواب دیا، فرمایا کہ میرے حوالے کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے۔ اور وہ آدمی جب آتا ہے دروازے کے اوپر، جیسے انہوں نے اجازت مانگنی چاہیے، اندر آواز آ رہی تھی جب بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس طرح آپ دودھ ہے اس میں شکر بھی ڈال رہی ہے اور یہ بھی وہ بھی، یہ تو درست نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں ہنس کے، وہ جب واقعہ اپنا سناتے کہتے کہ میں دل میں ہنسنے لگا، جس سے میں اس طرح مانگنے کے لیے آ رہا ہوں وہ تو 3000 درہم ہے، اور جو بندہ اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ بہرحال جب ٹائم تھوڑا سا گزرتا ہے، چند منٹ، تو حضرت عثمان غنی باہر آتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا انداز، بڑوں کے سٹائل بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے معتبر انسان آ کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ دیکھیے آپ سوچیں وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے انداز تھا ان کا۔ کیا فرمایا؟ میری وجہ سے آپ کو کھڑے ہونے کی زحمت گوارا کرنی پڑی تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، پھر بٹھایا۔ اب دیکھیے وہ بھی اتنے امیر تھے، آج کے دور کے امیر لوگوں کی حالت آپ خود سوچئے کہ کیا ہوتی ہے۔ اب اس بندے کو پانی دیا گیا، حلوہ دیا گیا، دودھ اور شکر اور بہت کچھ چیزیں، کھانے پینے کی اچھی طرح چیزیں دے کے، مہمان نواز بھی تو بہت تھے نا۔ پھر پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ تو اس بندے نے اپنی غرض بتائی۔ فوراً اپنے کام والا جو بندہ تھا اس کو آواز دی، کہا ایک اونٹ لے کے آؤ۔ جو بہرحال انہوں نے کہا وہ لے کے آیا۔ جب وہ آدمی کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کو 3000 درہم چاہیے تھے، لیکن اس کے اندر 6000 درہم، ساتھ ان کے گھر والوں کے لیے کپڑے اور اونٹ بھی تھا۔ تو وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یا حضرت میں تو اونٹ واپس دینے نہیں آ سکتا، اور پھر میرے پاس اتنی سواری بھی تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ اونٹ تجھے تحفتاً دے رہا ہوں، تم لے جاؤ، اور بس اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ تو ان کے دل میں جو بات تھی وہ کہہ ڈالی کہ یا حضرت آپ بچوں کو اس طرح ڈانٹ رہے تھے جبکہ آپ تو اتنے سخی ہیں۔ تو فرمایا بچوں کو سمجھانا میری ڈیوٹی ہے، میں ان کو فضول خرچی سے روک رہا تھا اور اعتدال کا رستہ بتا رہا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آسائشوں کی طرف اور دوسروں کی طرف دھیان نہیں نہ دیتے۔ اور انہوں نے آگے جو جواب دیا ایمان کو تازہ کرتے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے رزق دیا ہے میں رسول اللہ کی امت میں آسائشیں بانٹوں، ان کی پریشانیوں کو دور کروں، نہ کہ خود اور اپنے بچوں کو آسائشوں میں لگا کے دنیا اور آخرت خراب کر دوں۔ ذرا ہم بھی ایک لمحہ ٹھہر کے سوچیں نا۔ بہرحال وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو انہوں نے بڑے میٹھے انداز میں کہا کہ میرا نہیں، جاؤ اس بندے کا شکریہ ادا کرو جس نے رستہ دکھایا، یعنی حضرت ابوبکر کے پاس جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو جب اس بندے نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا،
خاموش ہو گئے اور مسکراہٹ صرف الوداعی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے پیارے لوگ ہیں۔ اور جب آخری ٹائم تھا نا، جب بلوائیوں نے اذیتیں دی تھی، 40 دن تک پانی بند رکھا تھا، اس ٹائم بھی ان کا انداز دیکھیں۔ وہ پیارے لوگ، کل میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا ہوا تھا۔ بہرحال اس ٹائم بھی کیا نہیں چھوڑا تھا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور تلاوت قرآن کریم نہیں چھوڑی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے جائیے۔ اب دیکھیں ان کا انداز دیکھیں، باہر منہ نکال کے کیا کہتے تھے، لوگوں میں وہ عثمان ہوں جب پانی کی ضرورت تھی میں نے پانی خرید کے آپ سب لوگوں کو دیا، آج اسی کنویں کا پانی اور ویسے بھی 2 گھونٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب پوچھتے تھے نا وہ کس نے کیا، تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی، وہ تو آپ نے کیا تھا، سوائے ان بد نصیبوں کے ہر ایک مان رہا تھا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے اوپر سارا کچھ لٹا دو تو وہ الٹا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اذیتیں دیتے ہوتے ہیں، وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، جو آسانیاں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیے، ہم کس کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ اور پھر پوچھتے تھے باہر منہ نکال کے، لوگوں بتاؤ کہ جب بھی جہاد میں ضرورت پڑی تو کس نے سب سے زیادہ دیا؟ تو جواب دیتے تھے وہاں چاہنے والے، عثمان غنی آپ نے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ آج میرے لیے سارے رستے بند ہیں۔ یہ بھی انداز پیاروں کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کا جتانا مقصود تھا، ان کا یہ بتانا مقصود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس گناہ میں شامل نہ ہو، کسی کے اندر سے وہ سویا ہوا انسان جاگ جائے، وہ جو بد نصیب گھیرے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، جو اذیتیں دے رہے تھے، وہ اپنی آخرت کو کم از کم خراب نہ کرے۔ شہادت تو ان کے حصے میں تھی۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ رب نے اگر دیا ہوا ہے، چاہے علم ہے، چاہے دولت ہے، چاہے وقت ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر کام کریں، بیشتر اس کے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے، اللہ کے راستے میں لگائیں جیسے حضرت عثمان غنی نے لگایا۔ اور یہ بھی دعائے مولا کریمہ ہمیں حضرت عثمان غنی جیسا رزق بھی دے دے اور تقسیم کرنے والا دل بھی دے دے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، اگر اللہ کے راستے میں کچھ چیز وقف بھی کر رہے ہوتے، اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے یہ میرا ہے جی، گویا اللہ کو تو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ تھوڑی شرمناک بات ہے۔ جو معاذ اللہ کے لیے کرتے ہوتے ہیں ان کو بتانا نہیں پڑتا، ان کا نام ایسے ہی اللہ خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ ہمیں جب یہ مواقع ملے نا، فوراً ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اور کیا سیکھا کہ ہم نے جو بھی حالات ہوں گے، نہ نماز چھوڑنی ہے، نہ ہی قرآن کریم چھوڑنا ہے، نہ ہی صبر کا دامن چھوڑنا ہے۔ اور جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے نا، حضرت عثمان غنی کا جب آخری ٹائم تھا وہ کون سا ورڈ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور پھر وہ شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے اور ان پیارے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے، دعاؤں کی درخواست ہمیشہ رہتی ہے۔ چلیے مل کے محبت کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور شکل وائز بھی آپ کو بتایا تھا کہ محبوب کریم سے بہت ملتی تھی۔
کل آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی اور ددھالی دونوں سائڈوں سے حضرت عثمان غنی رشتہ دار بنتے ہیں، اور والدہ کی